دوسری ایک تعلیم جس کے بارے میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں، لقمان حکیم کی دانش کو جو قرآن نے کوٹ کیا، ڈسپلے کیا اور اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب لقمان کی باتوں کو پڑھو، اور قیامت تک قرآن جب پڑھا جائے گا تو لقمان کی باتیں پڑھی جائیں گی، تراویح میں، نماز میں، معمولات میں پڑھی جائیں گی۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کر۔ قرطبی نے لکھا ہے بیٹا نماز صحیح ادا کیا کر۔ ہمارے ہاں 97% پڑھتے نہیں، جو 3% پڑھتے ہیں ان میں قائم کرنے والے دوسری انگلی کے تیسرے پورے پہ ان کی تعداد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو نمازیں نتیجہ خیزی سے محروم ہیں، اسلام کی عبادات میں جن عبادات کی علت بیان کی گئی اس میں سب سے جاندار علت نماز کی ہے۔ نماز قائم کرو، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز قبول ہے تو فحاشی اور منکرات سے نفرت آ جائے گی، طبعاً نفرت آ جائے گی، اور اگر فحاشی اور منکرات سے رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حرم کی نمازیں بھی نظر ثانی کے قابل ہیں، کسی فقیر سے فتوی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نمازوں کے پڑھنے کے بعد ہوس، ہرس، شہرت، شہوت، پیسہ، مال، بد نظری، اعضاء کا مس یوز ہونا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر کسی کی فتوی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عند اللہ قرآن کی تشخیص میں وہ نمازیں نہیں ہیں جو قیامت والے دن ترازو کے دائیں طرف جائیں گی۔ رمضان کے آنے، اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ اسلام کی تعلیمات میں کتنے پھول کھے ہونے۔ اگر اسلام کو ایک نخلستان سے تشبیہ دی جائے، اسلام کو کا شجرۃ طیبہ، ایک شجر سے تشبیہ تو سورہ ابراہیم میں قرآن کو خود اللہ نے دی۔ اسلام کے شجر پہ لگے ہوئے لاکھوں پھولوں میں سے سب سے جس پھول کا انتخاب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات کیا، بخاری کی روایت ہے، وہ تھا صلاح۔ آخر وقت میں آپ کیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، جہاد، تسبیح، کتنے پھول ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے حسین تر ہے، جاذب نظر ہے، پرکشش ہے، ہر پھول کی خوشبو، نگت ایک سے ایک بڑھ کے۔ لیکن نبی رحمت کی بالغ ترین نظر نے اسلام وفات کے قریب جس پھول کا انتخاب کیا وہ کیا تھا؟ الصلاۃ۔ پہلے دو کرتے رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پھر آخر پہ جب آپ کے سانس مبارک اللہ کے پاس گئے اس وقت آخر پہ لبوں پہ ایک ہی لفظ تھا، الصلاۃ۔ صلاۃ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کسی کو گورنر بنانا چاہتے تو چھپ چھپ کے اس کو نمازیں دیکھتے تھے، ہفتوں اس کے رکوع، سجود، قیام، تعدیل ارکان دیکھتے، پھر دیکھتے کہ اگر نماز ٹھیک ہے تو نماز بریک لگا دیتی ہے گناہوں کے آگے۔ جب لمبے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو لوگ گاڑی کی بریک چیک کرتے ہیں۔ نماز انسانی وجود کی بریک ہے، اگر بریک فیل ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، مستجاب لمحے زمین پہ اترا ہے، قبولیت کی دعائیں انتہا کو پہنچ چکی۔ تخلیق کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک جو لمحات قبولیت کے اہل زمین کو زیادہ ملے ان میں سب سے ٹاپ کے 10 لمحات اگر گنے جائیں تو ان میں ایک لمحہ وہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ مکمل کر چکے تھے۔ اگر 10 موقع کائنات میں قبولیت دعاؤں کی اگر ٹاپ کے گنے جائیں ان میں ٹاپ 10 میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ مکمل کر چکے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا پروجیکٹ مکمل ہوا ہے۔ ابراہیم معمار کا کام کر رہے ہیں، اسماعیل مزدور کا کام کر رہے ہیں، گھر اللہ کا بن رہا ہے، تعمیر بیت اللہ مکمل ہوئی تو تعمیر بیت اللہ کی تکمیل کے مستجاب لمحوں میں ابراہیم نے کیا مانگا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میری نماز ٹھیک کر دے۔ اب ابراہیم اولوالعزم پیغمبر 5 علیہ السلام، 5 1,24,000 یا مسند احمد کی روایت 2 لاکھ نبی، 2 لاکھ میں سے ٹاپ کے جو 5 نبی جن کو اولوالعزم کہا گیا ان میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہ وحید نبی ہیں جو معراج کی شب اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کے نہیں ملے، اللہ کے نبی نے گردن جھکا کے، کمر جھکا کے تھپکی لیے اور کہا میں ان کا بیٹا ہوں، تھپکی دی ابراہیم نے۔ اور یہ وحید نبی ہیں جنہوں نے معراج کی شب امت کو سلام بھیجا، اپنی امت کو میرے محبوب سلام کہنا میرا، اور انہیں کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ محدثین حدیث کے جواب میں پھر سلام کے جواب کی تلقین بھی کیا کرتے ہیں، شارحین حدیث نے حدیث کے جواب میں۔ وہ نبی اس مستجاب ترین لمحوں میں کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کی نماز ٹھیک کر دے۔ نماز قائم کرنا اس کو مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی الگ الگ تفسیریں کی ہیں۔ نماز کو ارکان کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ، پابندیوں کے سارے، لیکن ایک ہی فکر کے گرد سارے ترجمے طواف کرتے رہتے ہیں۔
جس چیز کی طرف وفات کے وقت نبی رحمت نے تلقین کی تھی امت کی، وہ تلقین امت کی ترجیحات میں شامل ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی، اس لیے قرآن نے کہا نا مکناہم فی الارض، مسلمان جب حکمران بنتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اب قیامت تک آنے والے حکمرانوں کا نام لینا تو ممکن نہیں تھا، قرآن ویسے بھی ذات کی بجائے صفات کی باتیں کرتا ہے۔ جب مسلمان حکمران بنتا ہے یعنی اس کا اندر اور باہر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ اپنی رعایا کے اندر لوگوں کو اقامت الصلاۃ کی تلقین کرتا ہے۔ دعووں کا اسلام ویسے قائل نہیں ہے، نعروں کا ویسے قائل نہیں ہے کہ خوش کن دل آویز عمدہ الفاظ جاذب نظر ترکیبات تلمیحات استعمال کر لی جائیں۔ آسمان کا خالق دعووں کی بجائے نعروں کی بجائے عملوں پہ یقین رکھتا ہے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی کہ تم بھی جب مستجاب لمحات یہ مانگو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرا بچہ تیری نماز ٹھیک ہوگی سب کچھ ٹھیک ہوگی۔ برصغیر پاک و ہند کے ایک اہل نظر ترجمہ کیا کرتے تھے، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔